بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادی قلندر تھی۔ وہ اپنے والدین کے ہاں پیدا ہونے والی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے ان کا نام رابعہ رکھا گیا، اور بصرہ شہر میں پیدا ہوئی اس لیے بصرہ کہلائیں۔ آپ بہت زیادہ عابدہ، زاہدہ، صابرہ، شاکرہ اور کشف الکرامات والی تھیں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کی مجلس میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، جس پر چل کر وہ نہ صرف دنیا بلکہ اپنی آخرت بھی سنوار سکتی ہیں۔ آپ ایک متقی اور متوکل بزرگ حضرت شیخ اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیدا ہوئی۔ آپ کی ولادت کے وقت گھر میں فاقوں کی نوبت تھی، لہٰذا آپ کی والدہ نے شیخ اسماعیل سے کہا کہ کچھ پڑوس سے قرض لے لیں تاکہ یہ مشکل وقت گزر جائے۔ آپ کے والد محترم نے مجبوری کے عالم میں آدھی رات کو پڑوسی کے دروازے پر دستک دی، کیونکہ غیر اللہ سے سوال کرنا ان کے غیرت ایمانی کو گوارا نہ تھا۔ پڑوسی نیند میں تھا، اس نے دروازہ کھٹکنے کی نہ آواز سنی نہ دروازہ کھولا۔ پس آپ خالی ہاتھ واپس لوٹے تو آپ کی والدہ بہت پریشان ہوئی۔ شیخ صاحب پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹی کی ولادت پر مبارکباد دی اور فرمایا، اسماعیل پریشان نہ ہو، تیری یہ بچی عارفہ کامل ہوگی۔ اگر مالی پریشانی ہے تو صبح حاکم بصرہ عیسیٰ زردان کے پاس چلے جانا، میری طرف سے ایک خط لکھ لینا کہ تم مجھ پر ہر روز 100 مرتبہ اور ہر جمعرات کو 400 مرتبہ درود بھیجتے ہو، اس لیے جمعرات کو تحفہ دینا بھول گئے، اس لیے 400 دینار بطور کفارہ خط دینے والے کو دے دو۔ صبح جب شیخ صاحب خط لے کر حاکم بصرہ عیسیٰ کے پاس گئے تو اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں شیخ صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا۔ اس خوشی میں 1000 دینار غربا میں تقسیم کیے اور 400 دینار شیخ صاحب کو دے دیے۔ جب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کی ہوئی تو والدین کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ 8 برس کی عمر میں بصرہ سخت قحط کا شکار ہو گیا اور کسی شق القلب نے پکڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کے حوالے شخص عتیق کے ہاتھوں بھیج دیا۔ آپ کا حاکم بہت ظالم تھا، جس کی وجہ سے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہر دکھ کو صبر اور استقامت سے برداشت کیا۔ ایک رات چھوٹے سے کمرے میں مٹی کے دیے کی روشنی میں ایک خوبصورت بالغ لڑکی بارگاہ الہی میں نہایت خشوع و خضوع سے محو ذکر و فکر تھی کہ اس کے آقا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کمرے میں روشنی دیکھی تو اٹھ کر ایک چھوٹے سے سوراخ سے اندر جھانکنے لگا۔ اس وقت وہ لڑکی جس کا نام رابعہ تھا نہایت عاجز و انکساری سے کہہ رہی تھی، اے احکم الحاکمین، میں یتیم مبتلا و مصیبت ہوں، غلامی کے زنجیروں نے مجھے جکڑ رکھا ہے، دکھ درد اور جور و ستم برداشت کر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود صبر، میرا منشا و مقصود تیری رضا جوئی ہے۔ اے رب العزت، میں قلب و روح سے تیری اطاعت کی تمنائی ہوں، مجھے رات کو سکون تیری عبادت سے میسر آتا ہے، مگر بے بس و لاچار ہوں۔ میں ایک لمحہ بھی تیری ذکر سے نہ ہٹتی، مگر تم نے مجھے ایک پتھر دل انسان کے ہاتھوں میں سونپ رکھا ہے۔ اس کے آقا نے جب یہ الفاظ سنے تو لرز اٹھا اور تڑپ اٹھا۔ اس نے دوبارہ روز زن سے اندر کی جانب جھانکا تو یوں محسوس ہوا جیسے رابعہ کے سر پر کوئی نورانی چراغ روشن ہو، جس سے سارا کمرہ نور بنا ہوا ہو۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو رابعہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آقا نے دلگیر آواز میں کہا، رابعہ، میں اپنی خطاؤں کو معافی مانگتا ہوں، اب سے تو آزاد ہے، دل چاہے تو میرے پاس رہ سکتی ہو اور اگر کہیں جانا چاہتی ہو تو مالک و مختار ہو۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی۔ تاجر عتیق کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد سیدہ رابعہ بصرہ سے ایک بڑے علمی مرکز کوفہ چلی گئی، جہاں اس نے وقت کے بڑے بڑے علماء موجود رہتے تھے۔ وہاں آپ نے قرآن حفظ کیا، اسرار فقہ و حدیث و تفسیر کو خوب سمجھا، بہت سی احادیث مبارکہ ازبر کی، کیونکہ ان دنوں حفظ و حدیث کی بنیاد تعلیم و تعلم تھی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد وہ دل و جان سے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئی۔ جب وہ سوتی تو تھوڑی دیر بعد بڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی تھی، آنسو آنکھوں سے بہنے لگتے، نفس کو ملامت کرنے لگتی کہ وہ اتنی دیر اپنے رب ودود سے کیوں غافل رہیں۔ بعد ازاں نماز عشاء چھت پر جا کر ہاتھ پھیلا کر کہتی، اے پروردگار،
ماں و نجوم روشن ہو گئے، تیری مخلوق بستروں پر دراز ہے، امرا اور بادشاہوں نے اپنے دروازے قفل کر لیے ہیں، ہر دوست اپنے دوست سے محو خلوت ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ تمام رات عبادت میں مصروف رہتی، بوقت فجر قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور دن چڑھنے تک مناجات کرتی رہتی، پھر کہتی میرے اللہ رات بیت گئی، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تو نے میری صلات قبول فرما لی ہے، تیری عزت کی قسم میرا یہی طریقہ رہے گا جب تک تو مجھے جواب نہ دے گا، اگر تو مجھے اپنے در سے دھتکار بھی دے گا تو میں نہ ہٹوں گی، کیونکہ میرا دل تیری محبت میں گر گیا ہے۔ اللہ کے عشق و محبت نے اسے دنیا کی ہر چیز سے بے رغبت کر دیا تھا، وہ تھوڑی سی غذا اور تن ڈھانپنے کے کپڑوں پر قناعت کرتی تھی، اپنی جوانی رضا الہی کے لیے وقف کر دی۔ حضرت رابعہ دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتی تھی۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا میرا منشا ثواب حاصل کرنا نہیں، میں ہادی برحق محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتی ہوں، تاکہ دوسرے انبیاء سے فرما سکے کہ میری امت کی اس عورت کی طرف دیکھو، اس کا عمل کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رضائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رابعہ بصرہ کا مقصود تھا اور روز جزا ملاقات کی متمنی تھی۔ اکثر کہا کرتی تھی کہ میں جنت کے لیے عبادت نہیں کرتی بلکہ محبت کی وجہ سے کرتی ہوں۔ حضرت رابعہ بصرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب زاہدانہ زندگی کی ابتدا کی تو اس وقت اور بعد میں بھی شادی کے پیغامات آتے رہے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالواحد بن زید نے، جو علم تصوف میں حضرت رابعہ کا ہم پلہ تھے، شادی کا پیغام دیا تو آپ نے اسے عرصے تک اپنے گھر میں نہیں آنے دیا۔ کسی نے شادی نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو جواب دیا کہ جو مجھے 3 باتوں سے چھڑا دے تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ استفسار پر فرمایا کہ پہلی بات یہ کہ کیا میں اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی، دوسری بات کیا قیامت کے دن مجھے میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تیسری بات یہ کہ جب روز حشر داہنے ہاتھ والے بطرف جنت اور بائیں ہاتھ والے بجانب جہنم جائیں گے تو میں کن لوگوں میں شامل ہوں گی۔ پوچھنے والوں نے کہا کہ اس کا علم تو صرف باری تعالیٰ کو ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہی بات ہے اور مجھے ان باتوں کی فکر ہے، لہٰذا میں اپنے شوہر کے لیے کیوں کر وقت نکال سکتی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان و استقلال کی جو کیفیت تھی، اس کو تحریر میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران نماز سو گئے، اتنے میں ایک چور آ گیا اور چادر اٹھا کر چل دیا، مگر اسے دروازہ نظر نہ آیا۔ اس نے گھبرا کر چادر رکھ دی تو دروازہ نظر آ گیا۔ 3 دفعہ ایسا ہی ہوا۔ چور کو آواز آئی، اب بھی تو باز نہ آیا تو دائمی اندھے ہو جاؤ گے، اس گھر کی مالکہ ہماری دوست ہے، اس نے اپنے آپ کو ہماری حفاظت میں دے رکھا ہے، ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا جاگ رہا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں عملاً نافذ کیا۔ ایک بار آپ کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے، اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ اپنے خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا، مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ خادمہ نے بتایا کہ صرف 1 روٹی موجود ہے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا 1 روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں ایک ٹکڑا ہی آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ مہمان درویش کے پاس تشریف لے آئیں۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی۔ حضرت رابعہ بصرہ نے فرمایا وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابعہ بصرہ مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئی۔ کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے، کتنی روٹیاں ہیں؟ حضرت رابعہ بصرہ نے خادمہ سے پوچھا۔ جب خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں تو آپ نے فرمایا اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں۔ خادمہ نے 2 روٹیاں واپس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ کو بتایا گیا 5 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے جواباً فرمایا اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی، اس سے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ پھر تیسری بار ایک شخص اور کھانا لے کر آیا۔ پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ نے مسرت کے لہجے میں فرمایا ہاں یہ کھانا ہمارا ہی ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کی لائے ہوئے کھانے کو قبول فرما لیا، آخر یہ کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ اس حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول فرما لیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دے کر رازق عالم سے سودا کیا تھا، پھر ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا، میں نے جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی
تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا۔ یہ عین حساب کے مطابق ہے اور دینے والے کی شان رزاقی کو ظاہر کر رہا تھا۔ 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھیں، اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بغداد میں ایک واقعہ ہے کہ اس زمانے میں وہاں ایک کفن چور بھی رہا کرتا تھا۔ جب وہ پارسا عورت اس دنیا سے رخصت ہوئی تو اس کفن چور نے بھی اس کا جنازہ پڑھا تاکہ اس کی قبر دیکھ سکے۔ جب رات ہوئی تو وہ کفن چور اس پارسا عورت کی قبر پر گیا اور قبر کھودی۔ جب اس نے کفن کو ہاتھ لگایا تو اس پارسا عورت نے چور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی شان ہے کہ ایک جنتی کسی دوسری جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ یہ سن کر کفن چور لرز گیا اور کہنے لگا، اے پارسا بی بی، تیری جنتی ہونے میں تو شک نہیں، لیکن میں نے تو ساری زندگی مردوں کے کفن چرائے ہیں، میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں؟ اس پر وہ عورت بولی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور جس نے میرا جنازہ پڑھا اسے بھی بخش دیا، اور تو نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے۔ اس پر وہ کفن چور شرمندہ ہوا، اس نے توبہ کی اور اپنے زمانے کا قطب بن گیا۔ جانتے ہیں یہ اتنی نیک اور پارسا عورت کون تھی؟ یہ حضرت رابعہ بصریٰ رحمۃ اللہ علیہ تھی۔